بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رائے حق کے ساتھیو، السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سبھی کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ ہم ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا کرے، اور آپ وہ چنندہ لوگ ہیں جو آ، دنیا کی غفلت سے نکل کے اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کی محفلوں میں آپ ہیں، تو آپ بھلے ہی اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی سلیکٹڈ آپ لوگ ہیں۔ اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ آخرت میں ہی وہ نظر آئے گا۔ تو آج مطالعہ قرآن کلاس میں آج نیو چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ سورہ مومنین ہے۔ اس کی اسٹارٹنگ کی 1 سے لے کے 11 آیتیں انشاءاللہ ہم وہ کور کریں گے، ایک ایک آیت پر ڈیٹیل سے اس کا مطالعہ ہم کریں گے۔ سورہ مومنین کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ قرآن میں وہ 23 نمبر کی سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ مطالعہ ہمارا آج سے آغاز ہوگا۔ جو شروع کی 10 آیتیں لینے کا مقصد ہے، وہ مقصد بھی ہے کہ ان میں مومنین کی صفات بتائی گئی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا کیا گڑ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتائے ہیں۔ اور جس بندے میں بھی یہ صفات پیدا ہو جائیں جو اس سورہ میں بتائی گئی ہیں اسٹارٹنگ میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یعنی وہی مومن ہے اور وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو چیپٹر، یہ ہماری اکیڈمی کے تھرو جو چیپٹر ہمارا سلیبس ہے، اس کا 10 نمبر کا چیپٹر ہے، اور اس میں 1 سے لے کے 11 آیتیں انشاءاللہ ہم وہ کور کریں گے۔ ہمارا یہ ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سورہ کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دور میں کیا کیا وہاں وہ چل رہا تھا، اس چیز پہ ہم نگاہ رکھتے ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے ان آیتوں کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں سورہ مومنین کے جو پس منظر ہے، اس پر ہم ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ اس کے جیسے کہ میں نام کی بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مومنون کیوں رکھا ہے، تو اسی سورہ کی آیت نمبر 1 ہے، وہ قد افلح المؤمنون، یعنی کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے، یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ تو اسی سے اس سورہ کا آیت نمبر 1 سے ہی اس سورہ کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے مومنون، یعنی اسی سورہ کا نام مومنون ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں ہی اس کو بتا دیا۔ اس کے اترنے کے زمانے کی اگر میں بات کروں تو اس کے جو آ، اندر کی آیتوں پہ غور و فکر کرنے سے جو اس میں مضامین اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہیں، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کا اترنے کا ٹائم ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور مکی زندگی کا جو بیچ کا دور ہے، یعنی 5 سے 6 نبی کے بیچ کا جو دور ہے، یہ سورہ کا اترنے کا زمانہ ہے، جو اس کے اندر سے گواہی ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے آپ جو اس سورہ کا پس منظر ہے، اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مکہ کے اسلام دشمن تھے، ان کے بیچ سخت وہ کشمکش چل رہی تھی، ان کے بیچ سخت وہ کشمکش چل رہی تھی، کن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت لے کر اٹھے تھے، اسلام کی دعوت، اور جو اس دعوت کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور کفار مکہ کے بیچ سخت وہ کشمکش وہ چل رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے۔ لیکن ابھی کفار مکہ نے، اسلام جو دشمن ہے، انہوں نے اپنا ظلم و ستم، ان کا جو ظلم و ستم تھا وہ زور نہیں پکڑا تھا، یعنی ابھی جو باتیں چل رہی تھی ان کی طرف سے، جو مخالفت ہو رہی تھی، وہ زبان کی شکل میں تھی، ٹھیک ہے، تانوں کی شکل میں تھی، گالی گلوچ کی شکل میں تھی، لیکن ابھی ظلم و ستم کا آغاز اسٹارٹ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اس دور کی سورہ ہے۔ آیت اسی سورہ مومنین کی آیت نمبر 75 اور 76 سے ہمیں صاف طور پہ گواہی ملتی ہے کہ یہ سورہ اس ٹائم پہ ہوتی ہے کہ جب مکہ میں بھینکر اکال وہ پڑ گیا تھا، بھینکر اکال جو مکہ میں وہ پڑ گیا تھا، اور اسی بیچ کے دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور ایک صحابی ہیں جو کہ حدیث ہمیں ملتی ہے،
مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، نسائی میں اور حاکم میں وہ حدیث ہمیں ملتی ہے ایک صحابی کے حوالے سے، عروہ بن زبیر کی ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، اور وہ عبد الرحمن بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہی ہوئی یہ بات بیان کرتے ہیں جو حضرت عمر نے ان سے کہی تھی کہ یہ سورہ ان کے سامنے ہوتی ہے، حضرت عمر کے سامنے ہوتی ہے، یعنی حضرت عمر اس وقت تک ایمان لا چکے تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر جو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی تھی اس سورہ کی، جو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی تھی، یہ سورہ جب نازل ہو رہی تھی تو حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کیفیت چھا رہے تھے اس کو خود اپنی آنکھوں سے اس کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس چیز کو دیکھ رہے تھے، یعنی یہ سورہ حضرت عمر کے سامنے ہی وہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو پس منظر ہے وہ 4 سے 5 نبی یعنی مکی زندگی کا بیچ کا دور ہے جب یہ سورہ یہ نازل ہوئی ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر وحی آ رہی تھی، سورہ مومنین کی آیتیں ان پر آئی تھی، جب اس سے وہ فارغ ہوئے یعنی جب وحی ان پر مکمل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں اتری ہیں کہ اگر کوئی ان کے پیمانے پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی ابتدائی آیتیں سنائی، یعنی یہ ہیں وہ 10 آیتیں، یہ اتنی اہم ہے جو ہم نے اس کو اپنے سلیبس کا پارٹ بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنین کی اسٹارٹنگ کی 10 آیتوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی کہ مجھ پر ایسی 10 آیتیں اتری ہیں، اگر کوئی ان کے پیمانے پر پورا اتر جائے، ان باتوں پر کھرا اتر جائے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی امپورٹینٹ سورہ ہے یہ، اور جو اسٹارٹنگ کی 10 آیتیں ہیں جو مومنوں کی صفات ہیں، اگر اس پر ہم کھرے اتر جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کسی عام شخص کے نہیں ہے، کہ وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، وہ بالکل جنت میں جائے گا۔ اور اس سورہ کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا ڈسکشن کا موضوع یہی ہے کہ جو اسٹارٹنگ کی 10 آیتیں ہیں اس میں کیا کیا احکام نازل کیے ہیں، اور ہم پوری طرح ان پر کھرا اترنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم ان اسٹارٹنگ کی 10 آیتوں پہ کھرا اتر گئے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں، جو صفات بتائی ہیں، وہ ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کر لی، پیدا کر لی، تو یقیناً آپ جنت میں جانے والے لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق۔ اگر میں اس سورہ کے سبجیکٹ کی بات کروں کہ اس سورہ میں کیا کیا مین سبجیکٹ کیا ہے، اس سورہ کا مرکزی جو مضمون ہوتا ہے نا، جس کے ارد گرد پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی ہے، جو ایک بات کو ہیمر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار، وہ کیا بات ہے اس میں؟ تو اس میں اصل اس کا مرکزی جو موضوع ہے یعنی جو سبجیکٹ ہے وہ ہے رسول کی پیروی۔ رسول کی پیروی اختیار کرنی ہے، رسول کی پیروی کی دعوت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دی ہے کہ یہ آپ کو اختیار کرنی ہے، اور اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اصل یہ کرنا ہے آپ کو، رسول کی پیروی اختیار کرنی ہے، اور پوری سورہ جو تقریر ہے یہ پورا خطبہ ہے، پوری سورہ ہے یہ اسی کے ارد گرد اراؤنڈ گھومتی رہتی ہے کہ رسول کی پیروی آپ کو آغاز کرنی ہے۔ اس سورہ میں بات کا جو شروعات ہوتی ہے، جو بات کی شروعات ہوتی ہے وہ وہیں سے ہوتی ہے کہ وہ قد افلح المؤمنون، یعنی یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے، جن میں کیا کیا صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے۔ تو یہاں سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے اس پیغمبر کی بات مان لی ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو پیغمبر کی بات کو مان لیا ہے، ان پر ایمان لیا ہے، تو ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ وہ گنوائیں گے۔ اور یہ بتایا گیا یقیناً جو کامیابی ہے وہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آیت نمبر 11 تک۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش، انسان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش پہ اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتا ہے، اور جو پیڑ پودے ہیں اور جو جاندار ہیں، جو ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہیں، الگ الگ مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور جو کائنات کی جو دوسری نشانیاں ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے، ان کی طرف انسان کا دھیان اس طرف دلایا ہے کہ آپ اپنی پیدائش پہ غور و فکر کریں۔
آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور و فکر کریں، پیڑ اور پودوں کی پیدائش پہ غور و فکر کریں، جو اتنی مخلوقات ہیں جاندار، وہ جاندار ہیں اتنے، ان کی پیدائش پہ آپ غور و فکر کریں، اور کائنات کی دوسری نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں دھیان دلایا ہے، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتانے کا مقصد جو تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ بات ذہن میں بٹھانی تھی کہ توحید، یعنی کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، یہ دو چیزیں جن کی دعوت تمہیں یہ پیغمبر دے رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن دو چیزوں کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اس میں سے ایک توحید ہے اور ایک آخرت ہے، تو ان کے حق ہونے پر، یعنی توحید اللہ ایک ہے اور مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کے حق ہونے پر وہ خود تمہارا اپنا وجود اور یہ جو پوری دنیا کا نظام ہے نا، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ دعوت حق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، پھر پیغمبروں کی امت کے اللہ تعالیٰ قصے بتاتے ہیں، یعنی جو پچھلے نبی گزرے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ وہ قصوں کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک وہ قصے نظر آتے ہیں کہ ہاں پچھلی امت میں ایسے ہوئے یا ایسے ہوئے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ باتیں دماغ میں انسانوں کے ڈالنا چاہ رہا ہے کہ ان قصوں سے آپ کو یہ سیکھ لینی ہے، تو وہ سیکھ اللہ تعالیٰ یہاں انسانوں کو بتانا چاہ رہا ہے۔ پہلی سیکھ جو کفار مکہ تھے ان کو یہ تھی کہ آپ کا جو یہ اعتراض ہے نا، آپ جو یہ اعتراض کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ، یہ کوئی نیا نہیں ہے، ہمیشہ سے لوگوں کا یہی اعتراض رہا ہے کہ جو پیغمبر بھی ان کے درمیان آئے ہیں ان سب نے ان کی دعوت کو جھٹلایا ہی ہے، آپ کا اعتراض کوئی نیا اعتراض آج نہیں ہے، ہر زمانے کے جو کہ جاہل لوگ ہیں ان سب کا اعتراض یہی ہے۔ اب تم خود دیکھ لو، کیا اتہاس سے تم سبق لیتے ہو، یا وہ اعتراض کرنے والے سچے تھے یا وہ پیغمبر؟ تم خود جانتے ہو کہ جن لوگوں نے پہلے بھی اعتراض کیے ہیں، آپ کو پتا ہے اتنے پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ ان قصوں میں یہ بات ہیمر کرنا چاہتا ہے، نمبر ایک بات کہ آپ کا جو اعتراض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پہلے سے ہوتا ہوا آیا ہے، ہر دور میں نبی کے مخالفین رہے ہیں، تو آپ کو خود دیکھنا ہے آپ کو کون سی صف میں کھڑا ہونا ہے، جو پیغمبر آپ کے درمیان ہے ان کی مخالفین جو ہیں ان کی صف میں کھڑا ہونا ہے، یا ان کی پیروی کرنے والوں کی صف میں آپ کو کھڑا ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی ٹاپک کو بار بار ہیمر کیا ہے کہ رسول کی پیروی آپ کو اختیار کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد توحید اور آخرت کی دعوت کوئی نئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا انسانوں کو کہ یہ جو پیغمبر آپ کو توحید کی یعنی ایک اللہ کے ہونے کی دعوت اور مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، اس چیز کی جو دعوت یہ پیغمبر آپ کو دے رہے ہیں، یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے کہ آج سے پہلے آپ نے سنی ہی نہیں ہو، یہ کوئی نرالی بات یہ پیش نہیں کر رہے ہیں، جتنے بھی پیغمبر وہ دنیا میں آئے ہیں ان سب کا یہی مشن تھا، یہی ان کی تعلیم تھی، تو اللہ تعالیٰ جو واقعات ہمیں بتاتے ہیں ان سے یہ حکمتیں اس سورہ میں نکلتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کا جو اعتراض کر رہے ہیں یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم آپ کو دے رہا ہے یہ بھی کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، یہ بھی وہی تعلیم ہے جو پچھلے پیغمبروں نے آپ کو دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا پوائنٹ ان قصوں میں یہ ذہن میں بٹھانا ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد کہ جو قومیں بھی نبیوں کی بات سن کر انہوں نے نہیں دی اور مخالفت پر وہ اڑی رہیں، تو آخرکار وہ کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ تباہ ہو کر رہے، یعنی جو مخالفت وہ کرنے والے لوگ تھے، جو ان کے اسلام دشمن لوگ تھے ان کے ٹائم پر، تو وہ کیا ہوئے آخر میں وہ قوم تباہ ہو کر رہی، قوم سمود دیکھ لیجئے، قوم عاد دیکھ لیجئے، شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے، لوط علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے، ان قوموں کا کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے کیا ہوا ان قوموں کا، انہوں نے رسول کی پیروی اختیار نہیں کی تو وہ تباہ ہو کر رہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ہیمر کرنا چاہتے ہیں انسانوں کے دماغ میں ان کی سب سے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، یعنی جو کہ پچھلے جو پیغمبر تھے وہ جو دین پیش کر رہے تھے، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی وہی دین پیش کر رہے ہیں، دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، کوئی نیا دین نہیں آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات تم میں نہیں داخل کر رہا ہے، وہ وہی دین کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں جو ہمیشہ سے رہی ہے۔ پھر ان قصوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو مرکزی مضمون ہے اس سورہ کا، یعنی رسول کی پیروی کی دعوت، اس طرف اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ لوٹتے ہیں اور ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ جو دنیاوی خوشحالی ہے، یعنی جو دنیاوی کامیابی ہے، جو دنیا میں جس کے پاس دولت ہے، عیش و آرام ہے، اولاد ہے، نوکر چاکر ہیں، یا طاقت ہے، یا حکومت ہے،
ہیں، وہ جو چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان کو ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا ان پر مہربان ہے۔ یعنی جو دنیا میں اگر کسی کے پاس عیش و آرام ہے، وہ عیش سے ٹھاٹ سے زندگی بتا رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے۔ یا اگر کوئی دنیا میں مطلب غریب ہے، تنگ حال ہے، اس پر آزمائشیں ہیں، اس کو ایک وقت کا رزق بھی اگر میسر نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کرائٹیریا انسانوں کا سیٹ کرتے ہیں پھر کہ آپ کا جو کرائٹیریا جو سیٹ ہوا ہے وہ بڑا غلط ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس دھن دولت ہے، عیش و آرام ہے، جو دنیا میں اچھے سے زندگی بتا رہا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ کامیاب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوگوں کو کیوں بتائی ہے؟ کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کا بھی اعتراض یہی تھا۔ مکہ کے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی اعتراض وہ کیا کرتے تھے۔ اعتراض کیا تھا ان کا؟ کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے، آپ اللہ کی طرف سے آپ وہ نبی بنائے گئے ہوتے، تو آپ کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں یہ اتنے تنگ حال کیوں ہیں، اتنے غریب کیوں ہیں، کھاتے پیتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم آپ کی پیروی اختیار نہیں کر رہے ہیں، ہم بڑے عیش و آرام میں ہیں، یعنی ہم یہاں بھی عیش و آرام میں اور وہاں بھی رہیں گے۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، یہ دلیل دے کر کہ آپ حق پر نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے مکہ کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ان کی اس غلط فہمی کو دور یہاں کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی جو دلیل ہے کہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو آپ نے آخرت کی کامیابی اور ناکامی سے جوڑ دیا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں وہ خوشحال ہے وہ آخرت میں بھی خوشحال رہے، یا جو دنیا میں جس کے پاس عیش و آرام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے یا اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ ہو گیا۔ یا کوئی دنیا میں اگر غریب ہے، تنگ حال ہے، اس پہ آزمائشیں ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کا رزق تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے لکھا ہے، وہ تو امتحان ہے ہر کسی کا، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی، آخرت کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل یہ ہرگز نہیں بن سکتی۔ تو یہ مکہ کے لوگوں کا اعتراض تھا، ان کی ایک غلط فہمی تھی، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہی دور کیا ہے۔ پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی اس پر مطمئن کرنے کی لوگوں کو کوشش کی گئی ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، یعنی یہ سچے نبی ہیں، اس ایسی دلیلیں دی گئی ہیں انہیں کہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ اس میں مکہ والوں کو الگ الگ پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی پوری کوشش اس میں کی گئی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے مکہ کے لوگوں کو، یہ اکال، یہ جو سوکھا تم پر پڑا ہے، یہ جو اکال تم پر ٹوٹ پڑا ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک چیتاونی ہے، یہ ایک وارننگ ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر سنبھلو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، ورنہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس سے زیادہ سخت سزا آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس پر تم بلبلا اٹھو گے۔ یہ ایک تنبیہ ہے، یہ جو اقال ہے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں وہ نئے سرے سے انہی نشانیوں کی طرف دھیان دلایا ہے جو کائنات میں خود ان کے اپنے وجود میں، انسانوں کے اپنے وجود میں، انسان اگر خود پہ غور و فکر کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہ دیکھ لے گا کہ موجود ہیں۔ اور مقصد ان کا یہ ہے کہ انسان آنکھیں کھول کر دیکھو، تم آنکھیں کھول کر دیکھو کہ جس توحید اور موت کے بعد کی زندگی کی جو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتا رہے ہیں، جس بات سے تم کو آگاہ کر رہے ہیں، کیا اس کائنات میں اس پر گواہی دینے والی نشانیاں موجود نہیں پاتے تم لوگ؟ کیا تم کو نہیں وہ نظر آتا کہ کائنات میں ان کی نشانیاں موجود ہیں؟ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے، وہ کچھ ہدایتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ چاہے یہ لوگ جو مکہ کے لوگ ہیں تمہارے مقابلے میں کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں، یعنی تمہاری دعوت کو ریجیکٹ کریں، تمہیں برا بھلا کہیں، تمہیں مجنون کہیں، تمہیں دیوانہ کہیں، چاہے کتنا ہی برا بھلا رویہ اختیار کریں، تم کو کیا کرنا ہے؟ بھلے طریقے سے ہی ان سے بچاؤ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کوئی غیر اخلاقی حرکت پہ آ جائیں گے، نہیں، آپ کو بھلا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، وہ بھلے ہی کیسی بھی چالیں چل رہے ہیں۔ شیطان کبھی کبھی
تمہیں اکسانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے، تو تمہیں برائی کا جواب برائی سے دینے پر آمادہ کرے گا شیطان، لیکن تمہیں برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے، تمہیں برائی کا جواب بھلائی سے ہی دینا ہے۔ اور پھر آخر میں مخالفین جو ہوتے ہیں ان کو آخرت سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، آخرت سے ڈرایا ہے کہ آخرت سے ڈر جاؤ، وہ دن آنا یقینی ہے اور وہ آ کر ہی رہے گا۔ تو یہ سورہ کا پورا یہ ایک پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ اس سورہ کا جو نام ہے وہ پہلی آیت سے لیا گیا، وہ قد افلح المؤمنون سے، تو جہاں سے اس سورہ کا نام مومنون لیا گیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی بتایا ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے، یہ ہے۔ اور اس سورہ کا جو جو دور ہے وہ مکی زندگی کا بھی بیچ کا دور ہے، جس میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کا یہ دور تھا۔ اس سورہ میں جو جو باتیں آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم اس کی ایک بار اس سورہ کی جو اسٹارٹنگ کی 11 آیتیں ہیں ان کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم ایک ایک کر کے مطالعہ کریں گے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے، اس پر غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بات اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتائی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی ہم تلاوت کو کر لیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا بھائی ریحان سے کہ وہ آئیں اور اس سورہ کی تلاوت کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ کی تلاوت کے بعد ہم اس سورہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور جو ہم ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ کسی ایک اسکالرس کا نہیں ہے، وہ الگ مکتب فکر کے جو اسکالرس ہیں، جو چوٹی کے علماء ہیں، ان کے ہم نے ترجمے رکھے ہیں۔ اس کا مقصد یہ بات ذہن میں بٹھانا ہے کہ جو ترجمے میں ہے وہ کسی کے بھی وہ ترجمہ غلط نہیں ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن ان کا جو مفہوم ہے وہ سب ترجموں کا سیم ہے، سب اسکالرس نے ان کا ترجمہ سیم ہی لیا ہے، سیم ہی رکھا ہے، لیکن الفاظ ہر کسی کے علاقے کے حساب سے ہو سکتے ہیں، ان کا الفاظ کا چین وہ کسی کا بہتر ہو سکتا ہے، وہ کسی کا کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے جو مفہوم نکل رہا ہے وہ سب کا سیم ہی ہوگا۔ تو میں سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ ترجمہ آپ سب کے سامنے وہ کی پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، اور جو لغو، بیکار اور بیہودہ چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں یعنی باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ ملامت کیے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔
اور وہ جو اپنی امانتوں اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی دھیان اور پابندی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ جو کہ کنز ایمان سے لیا گیا ہے۔ وہ ان آیتوں کا ترجمہ وہ کچھ اس طرح کرتے ہیں: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کی زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا وہ کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب کا۔ وہ ان آیتوں کا ترجمہ وہ کچھ اس طرح کرتے ہیں: یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے، یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں وہ خشوع اپناتے ہیں، لغویات یعنی بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملکیت میں ہو، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ ملامت یعنی نندا کے قابل نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ وہ کچھ اور چاہے وہی جاتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان یعنی وعدوں اور سمجھوتوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ ہیں یہ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو وراثت میں فردوس پائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جیسے کہ آپ سبھی کو آج صبح بتا دیا گیا تھا کہ ہمارا جو آج مطالعہ ہوگا وہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 1 پر انشاءاللہ ہم آج مطالعہ کریں گے، جو کہ وہ آیت یہ ہے کہ وقد افلح المؤمنون، یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ پھر وہ ایمان لانے والے کیا ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ آگے آگے بتائیں گے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی آگے ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس آیت پہ جو کی کچھ بات ہے میں رکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم جو مطالعہ کا جو ہمارا سیشن ہے یعنی آپ لوگ ہینڈ ریس کریے گا، اس کے بعد آپ بھی آپ کے سارے پوائنٹ بھی لیے جائیں گے، وہ ہم کریں گے۔ ابھی اسٹارٹنگ میں ہی اپنی بات اس پہ رکھ دیتا ہوں، جو بات رہ جائے انشاءاللہ وہ آپ اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں، یا کوئی الگ زاویے سے اس آیت کو آپ وہ سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو جو بات کا آغاز کیا ہے وہ یہی ہے کہ ایمان لانے والے سے مراد کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ وہی لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنہوں نے قبول کر لی ہے، انہوں نے اپنا لیڈر مان لیا ہے، اور اس طریقے پہ راضی وہ ہو چکے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیش کیا ہے۔ یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ تو ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ جن لوگوں نے اختیار کر لی ہے۔ یہاں جو اصل جو ورڈ آیا ہے وہ آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ قد افلاح، اصل عربی میں لفظ جو افلاح کا استعمال ہوا ہے وہ فلاح سے بنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کامیابی اور خوشحالی، اور یہ جو لفظ ہے نا یہ گھاٹے کا الٹ ہے، یعنی جو خسران ایک ورڈ ہوتا ہے اس کا وہ الٹ ہے یہ، جس کے معنی ہوتے ہیں ناکامی کے، یعنی اصل میں کامیابی یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی جو کہ تم جو سوچ رہے ہو کہ کامیابی دنیا کی خوشحالی ہے وہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں سے جو پہلی صفات ہے، سب سے پہلی صفات ہے ایمان لانا۔ وقد افلح المؤمنون، یقیناً کامیابی پائی ہے جو ایمان لانے والوں نے، یعنی تم اس کرائٹیریا میں ہی فیل ہو، تم ایمان لے کر ہی نہیں آئے، آگے کی بات تم سے ہوگی ہی نہیں، پہلے ایمان لاؤ۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم کامیاب ہو، تم کامیاب نہیں ہو، کامیاب وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات لوگوں کے ذہن میں وہ ڈال رہے ہیں کہ اگر ہم نے جو پس منظر دیکھا ہے اس پہ اگر ہماری نگاہ ہے، کہ مکہ کے لوگوں کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ،
کہ تمہاری پیروی تو ان دبے کچھ لوگوں نے کی ہے، یہ غریب تنگحال لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر یہ کامیابی کا جو معیار آپ بتا رہے ہیں اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ غریب کیوں ہے اور ہم بڑے خوشحال ہیں، ہم بڑے خوشحال ہیں؟ تو یہ اعتراض تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض کو دور کر رہے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے جس کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ دنیا میں جو تجارتیں ہیں وہ چمک رہی ہیں، دنیا میں عیش و آرام کی زندگی ہم بتا رہے ہیں۔ اگر نبی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھیجنا ہوتا تو ہم میں سے بھیجتا۔ قرآن میں اعتراض بھی ان کا نقل کیا گیا ہے کہ ہم میں سے بھیجتا، ہم سرداروں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا ایک، تو اللہ تعالیٰ اسی اعتراض کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ جو کامیابی کا جو معیار آپ نے اپنے دماغوں میں ٹھوس رکھا ہے نا، پہلے اس کو نکالو۔ اگر تم دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہاری جو تجارت ہے اس کو چمکا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تم سے وہ راضی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے وہ خوش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا میں غریب ہے، تنگحال ہے، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فکس کر دیا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، وہ منادی لگاتا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کتنی لکھوں، اس کا رزق کتنا لکھوں، وہ سب تو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس کو کامیابی ناکامی کا معیار آپ بنا ہی غلط رہے ہو، جو چیز فکس ہے اس کو غلط معیار بنا رہا ہو۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو امتحان رکھا ہے کہ یہی تو دنیا کا دھوکہ ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ دنیا میں میرے پاس عیش و آرام ہے، پیسہ ہے، تو یہی کامیابی ہے، یہی تو دنیا کا دھوکہ ہے۔ اسی دھوکے میں آپ لوگوں کو نہیں پڑنا ہے۔ جو کامیابی کا معیار ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس معیار میں جو پہلی اللہ تعالیٰ نے کڑی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے ہیں، پہلے ایمان لاؤ۔ قد افلح المؤمنون، یہ ہے کامیابی کا معیار، جو ایمان لاتے ہیں۔ اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو تم نے بڑا گھاٹے کا یہ سودا کیا ہے۔ تم جس کو کامیابی اس دنیا میں سمجھ رہے ہو وہ کیا ہوگا؟ موت کے مرحلے کے بعد تم کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کامیابی نہیں تھی جو کامیابی کا معیار تم نے سمجھ لیا تھا۔ جس چیز کو تم دنیا میں ناکامی سمجھ رہے ہو، موت کے مرحلے کے بعد تم کو وہ چیز لگ پتہ جائے گی وہ ناکامی ہرگز نہیں تھی جس کو ہم نے ناکامی سمجھی تھی۔ اور یہ بات صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں تک ہی سیمت نہیں ہے، بلکہ آج کے جو دور کے لوگ ہیں ان کی بھی یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، آج کے لوگ یہ بات نہیں کہتے، یہی بات کہتے ہیں، سیم یہی ان کا اعتراض ہے آج بھی، کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی آخرت جیسے دنیا میں ہم خوشحال ہیں، ہماری تجارتیں چمک رہی ہیں، ہمارے بڑے بڑے امپائر ہیں، بڑے بڑے بزنس ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی دے گا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے تبھی اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے۔ اور جو غریب لوگ ہیں، جو رسول کی پیروی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اگر سیدھے راستے پہ تم ہوتے تو تم دنیا میں اتنے غریب کیوں ہو؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا تھا جو ہم پڑھ کے آئے تھے، آیت نمبر 190 سے 200 تک میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے تھے کہ ان کافروں کے، اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کا وہ چلت پھرت تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، تم کو دھوکے میں نہیں ڈال دے یہ چیز کہ تم سوچو کہ حق پر تو ہم ہیں لیکن دنیا میں تو ہم سب سے پستی میں ہیں، دنیا میں آزمائشیں ہم پر ہیں۔ اس دور میں کم آزمائشیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ صحابہ کرام کیا تھے؟ کھانا بھی ان کو پورا نہیں ملتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا مکی زندگی میں، سماجی جو بائیکاٹ کیا تھا، کفار مکہ نے کی کوئی ان سے نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا، اور ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو وہ ایک گھاٹی میں جا کے رہنے لگے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو وہاں کیا تھا، وہاں بھوکے بھی برداشت کی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نے جن کو دودھ بھی میسر نہیں تھا، کیونکہ ماں جب کچھ کھائے گی نہیں تو اس کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ یہ چیزیں، یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں،
اور وہاں آپ دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات تھی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہاں ایمان والوں کو بھی اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہمیں بھی شک ہو جاتا، آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو آپ ہم سے؟ آپ پر ایمان لا کر تو مصیبتوں میں پڑ گئے، کھانے کو بھی نہیں مل رہا۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ ہماری یہ حالت کیسے ہوئی؟ یہ چیزیں تھی نا وہاں پر۔ تو اسی وہ غلط فہمی میں وہ مکہ کے کفار مبتلا تھے کہ ہم ہیں خوشحال لوگ، اور آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں زمانے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کو معاشی پرابلم بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں وہ کن کی بنی ہوئی ہیں، جو دنیا میں جو پورا جو نظام ہے وہ کس کا نافذ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان مطلب کہ بڑا ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جس کے لیے جتنی اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا دنیا میں لگایا ہی نہیں ہے کہ میں کافر کو اتنا دوں گا اور مسلمان کو اتنا نہیں دوں گا۔ وہ تو فکس ہے، وہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، فکس رکھی ہے۔ اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ کامیابی نہیں ہے، جس چیز کو تم ناکامی سمجھ رہے ہو وہ اصل ناکامی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی، وہ حقیقی کامیابی بتائی ہے۔ اچھا، وہ سکسیز یا وہ کامیابی بھی کیا کامیابی ہے جو وقتی طور پہ رہے؟ وہ کچھ کامیابی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا ہمیں بتا دیا کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہمیں کامیابی کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، اور دنیا والوں کا بتایا ہوا جو کرائٹیریا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ تو وقتی طور پہ انہیں جو نظر آ رہا ہے کہ جس کے پاس عیش و آرام ہے، مال و دولت ہے اور اس کے بعد حکومت ہے، وہ کامیاب ہے؟ نہیں، ایسی کامیابی بھی کیا جو آپ کے مرنے کے ترنت بعد ہی ختم ہو جائے۔ اگر ایک شخص دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اگر وہ کامیاب ہے، دنیا کے لوگ اس کو کامیاب کہہ رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اس کا واسطہ جو پڑے آخرت میں وہ ایسا پڑے کہ وہ ناکام ہو جائے وہاں پر، ہمیشہ کی اسے جہنم مل جائے، تو کیا وہ کامیاب تھا؟ نہیں تھا وہ کامیاب۔ ایک شخص وہ ہے جس نے دنیا میں پریشانی اٹھائی، مصیبتیں اٹھائیں، رزق کی بھی اس کے اوپر تنگی تھی، بڑی ازمائشیں تھیں اس کے ساتھ، لیکن موت کے مرحلے سے نکل کر وہ اللہ تعالیٰ کے جو فائنل ایگزام ہے اس میں وہ پاس ہو جاتا ہے اور جہنم سے بچا لیا جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب بتائیں دونوں میں سے کامیاب کون؟ کامیاب وہی ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی جو ہمیشہ رہنے کی چیز ہے وہ ہے کامیابی ناکامی کا معیار۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی ہے ہی نہیں، تو یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار بن ہی نہیں سکتی۔ اصل کامیابی اور ناکامی ہمیشہ رہنے کی دیکھی جائے گی۔ ایک شخص ہے، اگر اس کو ایک ایگزامپل سے اور سمجھ لیتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہی اگر کوئی شخص 2 سال تک تو اس پہ خوب پیسہ ہے لیکن اس کو پتا چلے، ایک شخص ہے وہ اس نے خوب محنت کی، 2 سال تک اس نے عیش کی کاٹی، یعنی سب کچھ ہے اس کے بعد جو کچھ چاہیے تھا اسے، اس کے بعد دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، 2 سال کے بعد وہ غریب ہو جاتا ہے، تو کیا دنیا میں بھی ہم اس کو کامیاب کہیں گے؟ اگر آخرت کو ایک سیکنڈ کے لیے آپ مطلب کہ وہ سائڈ کریں، لیکن دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں، آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی آپ کی کامیابی ہمیشہ کی نہیں رہی، آپ وقتی طور پہ کامیاب تھے، لیکن وہ پھر آپ 2 سال کے بعد آپ کا دیوالیہ نکل گیا، آپ کا بزنس لاس ہو گیا، آپ تو ناکام رہے۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر 2 سال تک دنیا میں اس نے اسٹرگل کیا، وہ غریب ہے، اس کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، لیکن 2 سال کے بعد وہ محنت کرتا ہے، اس کے بعد سب کچھ آ جاتا ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نا یہ شخص کامیاب ہے۔ اس کی جو 2 سال کا اسٹرگل ہے اس کو بھول جائیں گے ہم کہ ہاں یہ اب کامیاب ہے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کامیابی اور ناکامی میں جو معیار دیکھا جائے گا وہ ہمیشہ کا دیکھا جائے گا، ہمیشہ وہ کیا چیز رہنے والی ہے، جو چیز ہمیشہ رہے گی وہی اس کا معیار بنے گی۔ تو ہمیشہ کا معیار اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتا دیا، یقیناً جو لوگ جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے یہی ہے کامیابی، یہی ہے فلاح پانے والے لوگ، یہی ہے فلاح۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، قد افلاح، یقیناً کامیابی پائی ہے۔
ایمان لانے والوں نے۔ تو یہ کامیابی ناکامی کا معیار ہمیں اپنا درست کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے، اس چیز کو ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں بھی جو ہماری جو کامیابی کا معیار ہے وہ درست کرے کہ جہنم سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ جو دائمی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا حصہ بنائے۔ دنیا کی تو وقتی کامیابی ہے، وقتی ناکامی ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار آخرت ہے، جو وہاں جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس آخری امتحان میں وہ کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔